کہتا ہوں کہ اسلام میں نکاح صرف نکاح کرنا مقصد نہیں ہے. دیکھو میرے آقا کی تاریخ کو پڑھو. حضرت خدیجہ سے نکاح ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے نکاح ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے. اسلام میں نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا. یہاں بیٹھے میرے نوجوان، میری نوجوان بہنیں یہاں پر بیٹھے، عزم کرو، ارادے کرو اور اللہ سے دعائیں کرو. آج پھر مسجد اقصی 2 ارب مسلمانوں کو پکار رہی ہے. فلسطین کے بے گناہ بے قصور پسے ہوئے مسلمان 2 ارب مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں. اور ربا وہ کون مسلمان ہے جو ہمیں ظالم یہودیوں کے ظلم سے بچائے گا؟ وہاں کی بہنیں اپنے بچوں کو سوکھے ہوئے پردے کھلا رہی ہیں، تلے ہوئے کھانے کو اپنے بچوں پر کھلانے کو مجبور ہو گئی. اس 2 ارب مسلمانوں میں سے کوئی ایک فرد ایسا کھڑا نہیں ہوگا جو کہتا ہو کہ فلسطین کے مسلمانوں تمہیں گھبرانا نہیں ہے. ہم تمہاری آزادی کے لیے آئیں گے، ہم تمہارے لیے لڑیں گے. اور مجھے تعجب ہوتا ہے ہندوستان کے 30 کروڑ مردہ مسلمانوں پر کہ آج تک 7 سال گزر گیا، کسی ایک عالم دین نے یا کسی ایک مسلمانوں کے لیڈر نے فلسطین کے حق میں آواز نہیں. کوئی نہیں چیختا ان کے لیے. 50,000 فلسطین کے مسلمانوں کو 1 سال میں شہید کر دیا گیا. بچوں کے لوتھڑے ہم نے دیکھے ہیں، بچوں کے بکھرے ہوئے جسم کو ہم نے دیکھا ہے. اس امت کے اوپر کوئی جو نہیں دیکھتی. اس امت کی تو ترجیحات یہ ہے کہ ہمیں گوشت کھانا مل گیا ہم آزاد ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی آزادی مل گئی ہم آزاد ہیں. کیا کرو گے ایسی آزادی کا؟ کیا کرو گے ایسی دولت کا جس سے صرف گوشت کھایا جاتا ہو؟ ارے اپنے دلوں کے اندر وہ رمق اور چمک پیدا کرو کہ اگر افریقہ میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو یہاں تمہیں ٹوپ جانا چاہیے. اب اپنے دلوں کے اندر ایمان کی وہ حرارت پیدا کرو کہ اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو تمہاری راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے. لیکن یہ کیا تماشا لگا ہے کہ فلسطین کے 50,000 مسلمانوں کی شہادت کے بعد ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. ہمیں کوئی طرف نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو کہ کل کو یہ بات ہم پر نہیں آ سکتا؟ کیا ہم بہت کسی محفوظ قلعے میں موجود ہیں؟ یاد رکھنا اگر آج امت کے غموں میں ہم شریک نہ ہوئے، خدا نہ کرے کل ہمارے اوپر یہ وقت آیا تو دنیا میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں. ہم بھی اسی طرح کریں گے. لوگ تو منتظر ہیں اس وقت کے، انتظار کر رہے ہیں. آپ کے کاٹنے کی تیاریاں چل رہی ہیں. آپ کی مسجدوں کو شہید کر کے انہیں مندر بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں. یہ نہ سوچو کہ سب ہماری طرح غافل ہیں. دشمن ایکٹیو ہے. سمجھے حالات. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنی ترجیحات کو بدلو. اپنی ماں سے اپنے باپ سے یہ نہ کہو کہ مجھے خوبصورت لڑکی چاہیے. اپنی ماں سے اپنے باپ سے یہ نہ کہو کہ مجھے مالدار لڑکی چاہیے. کہو اپنی ماں سے مجھے ایسی دلہن چاہیے جس کے بدن سے اللہ دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا کرے، محمد بن قاسم پیدا کرے، طارق بن زیاد پیدا کرے. کہو اپنی ماں سے مجھے ایسی بیوی چاہیے جس کی بدن سے اماں فاطمہ کی طرح بیٹیاں پیدا ہوں، اماں عائشہ کی طرح بیٹیاں پیدا ہوں. ہمیں یہ تھرکنے والی اور یوٹیوب پر ناچنے والی بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت نہیں ہے جو رات کی تنہائی میں رب کے حضور سجدہ نہ کر کے پوری رات یوں سے باتیں کرنے میں گزار دیتے ہوں، جن کی باتوں میں اور جن کی راتوں میں زناکاریاں ہوں، جن کی باتوں میں فحاشی ہو، جن کی باتوں میں برائیاں ہوں، جن کی باتوں میں خدا کی نافرمانیاں ہوں. ہمیں ایسے نوجوانوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ایسے نوجوان ہماری ماں ہیں، اللہ ان کے سایوں کو سلامت رکھے. لیکن ہماری ماں کا حال پتہ ہے؟ میں ہر کہیں کہتا ہوں گھروں میں اختلافات،
باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، بھائی بھائی سے ناراض، ماں بیٹی سے ناراض، بیٹی ماں سے ناراض، گھروں میں کوئی سکون نہیں ہے، بدامنی ہے، بے حالی ہے، بچی جوان ہو گئی۔ پہلے زمانے میں بچیاں جوان ہوتی تھی ماں سے ڈرتی تھی، باپ سے ڈرتی تھی، آج بچیاں جوان ہوتی ہیں تو ماں باپ ڈر رہے ہیں، ماں باپ کی کہاں پہ ڈران رہی ہیں، خوف زدہ ہیں، بچیاں جوان ہو گئی کیا کریں گے، بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، ڈر لگتا ہے کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے، ہماری عزت داؤ پر لگ جائے۔ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں صبح کو اٹھتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، وضو نہیں کرتی، بغیر نماز پڑھے، بغیر قرآن پڑھے، بغیر وضو کیے کچن میں چلی جاتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، بچوں کو بغیر وضو کا، بغیر قرآن کا، بغیر دعاؤں کا، بغیر نماز کا کھانا بنا کر کے دیا جاتا ہے۔ اس کھانے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اس کھانے میں کوئی محبت نہیں ہوتی۔ میں اپنی ماں سے کہتا ہوں اگر گھروں میں امن چاہتی ہو اور سکون چاہتی ہو، تعویذوں سے نہیں آئے گا، گنڈوں سے نہیں آئے گا، حافظوں کی اور علماء کی دعاؤں سے نہیں آئے گا، یہ تمہارا دائرہ اختیار ہے۔ اگر تم اپنے گھر کو چاہو تو جنت بنا دو، اگر چاہو تو جہنم بنا دو۔ اگر تم اپنے گھر میں محبت دیکھنا چاہتی ہو، اپنی اولادوں کے درمیان اخوت دیکھنا چاہتی ہو، تو تمہیں کسی عالم سے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا باپ اور ماں ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ اپنی اولاد کے حق میں اٹھتے ہیں جب واپس نہیں کرتا۔ آج ہم ساری کائنات سے دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی، باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ حافظ صاحب دعا کر دینا، امام صاحب دعا کر دینا، کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ خود دعا کا خزانہ بیٹھ کر اس کو خالی کرنے کو تیار نہیں ہو، دوسروں سے بھیک مانگتے پھرتے ہو کہ دعا کر دینا۔ میں امام سے کہتا ہوں صبح کو اٹھو، نماز فجر ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اشراق کی نماز پڑھو، باوضو ناشتہ بناؤ اور پھر اس باوضو بنائے ہوئے کھانے کو اپنی اولاد اور اپنے گھر کے بچوں کے سامنے پیش کرو۔ تمہیں محبت کو بانٹنے کے لیے، اپنے گھر میں امن دیکھنے کے لیے کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حال کیا ہے، کھانا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، وہیں پر موبائل رکھا ہے، اس پر ڈرامہ چل رہا ہے، سیریل چل رہا ہے، نہ وضو ہے، اوپر سے غیر محرم ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے ناٹک کو دیکھ کر، موبائل کو دیکھ کر کے کھانا بنایا جا رہا ہے۔ کہاں سے محبتیں آئی ہیں؟ پہلے ہماری مائیں جب ان کے رحم میں اللہ رب العزت انہیں خوشخبریاں دیتا تھا تو ان کے قرآن میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، ان کے ذکر و اذکار میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، ان کی نمازوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اللہ سے ہر دن ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتی تھی، اے اللہ اگر مجھے بیٹا دینا تو صلاح الدین ایوبی جیسا دینا، اگر مجھے بیٹا دینا تو خالد بن ولید جیسا دینا، اگر مجھے بیٹا دینا تو عمر فاروق کے جیسا دینا، اگر مجھے بیٹا دینا تو حسن بصری کے جیسا دینا، مجھے بیٹی دینا تو رابعہ بصریہ کی طرح دینا، مجھے بیٹی دینا تو فاطمہ کی طرح دینا۔ اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا تھا، ان کے بدن سے نیک اولادیں پیدا ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری مائیں اگر اللہ نے انہیں خوشخبری دے دی ہے اس کے باوجود بھی ان کا وہی ناچنا ناچنا ہے، جس کی وجہ سے آج ان کے رحم سے، ان کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی نہیں بلکہ ناچنے گانے والے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی سوچ و فکر کو بدلنا ہوگا، اس ملک میں اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے۔ ہم غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم ڈرنے اور دھمکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کا رعب